معزز و مکرم حاضرین محترم، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ تمام اہل اسلام کو نیا اسلامی سال بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے۔ دین اسلام میں 3 عشروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ یہ 10 دن جن کی عظمت، جن کی فضیلت مسلم ہے، ان میں سے آج ہم محرم الحرام کے پہلے عشرے میں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ جس کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ محرم الحرام کی 5 تاریخ کو اجودن کو پاک پتن بنانے والے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ 10 محرم الحرام حضرت آدم سے لے کر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے ہاں متبرک اور معظم دن رہا۔ پھر اس کے بعد جب نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی تو اس دن کی عظمتیں اور مسلم ہو گئی۔ ایک بات شرعی مسئلے کے طور پہ ہمیشہ یاد رہے کہ بعض لوگ جیسے ہی یکم محرم الحرام کا اعلان ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اپنے اوپر سوگ طاری کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے کوئی نیا لباس نہیں پہننا، اب ہم نے خوشبو نہیں لگانی، اب ہم نے سوگ والے 10 دن گزارنے ہیں۔ تو دین اسلام میں سوگ منانا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے؟ سوگ منانے کی کہاں تک اجازت ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوگ 3 دن سے زائد کسی کے لیے جائز نہیں، سوائے وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے پردہ کر جائے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، بناؤ سنگار سے باز رہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں سوگ کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا یکم محرم سے 10 محرم تک جو باقاعدگی کے ساتھ سوگ مناتے ہیں یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ خرافات سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، خرافات میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں، اس کی بھی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ عشرہ برکتوں والا عشرہ ہے، یہ عشرہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا عشرہ ہے، یہ عشرہ سیرت سیدنا امام علی مقام سننے سنانے اور اس پہ عمل کرنے کا عشرہ۔ اور ایک اور بات یاد رہے کہ امام علی مقام شہادت کے عظیم الشان مرتبے پر فائز ہوئے، اور قرآن صراحت وضاحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ بھی نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو جب شہید زندہ ہو اور امام علی مقام جیسا شہید ہو، اس کو پھر وہ مردہ کہے اور مردہ کر کے اس پہ سوگ کرے، تو اس کی دین اسلام میں تو قطعاً کسی قسم کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تمہیدی گفتگو کے بعد یکم محرم الحرام مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق کا لقب مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا۔ فاروق کا لفظ